ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب, ہمارے وزیر دفاع صاحب افغانستان کے معاملے میں اتنے غصے میں کیوں ہیں اور ایسے سنجیدہ غصے سے بھرے شدید میسیجز دیتے ہیں, ایکس پہ پوسٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہمارے خواجہ آصف صاحب تو ویسے ہی غصے میں رہتے ہیں, اور اب جو حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس میں جو میں ان کے پڑھ رہا ہوں ایکس پہ جو پوسٹ آتی ہیں وہ تو بہت ہی مطلب میں کس طرح ان کو کہوں, مطلب ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سچی دیکھیں بات. کوئی ایک دو ہونا تو بندہ کہے کہ چلیں ایک وقت میں ایسے فیز میں ہوں گے کہ یہ بات کہہ دی ہے, لیکن پے در پے اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ, اسی مزاج کے ساتھ بات کرنا, تو کیا یہ انٹینشنل ہے؟ پہلے تو دیکھیے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ قاری امجد سواتی بدھ کی رات کو باجوڑ, ضلع باجوڑ جو پاکستان میں ہے, وہاں اس کو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ٹی ٹی پی کا نمبر 2 سمجھ لیجیے آپ تھا, تو اس کو مار دیا گیا. صحیح. تو یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ہماری فورسز نے ایکشن لیا اور باجوڑ میں اس کو مار دیا. دوسری بات جو ضمن میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے طالبان, تحریک طالبان پاکستان کو ختم کرنا کابل کی مدد سے یا کابل کی مدد کے بغیر, وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. وہ تو اس میں تو کوئی دو آپشنز نہیں ہو سکتے. پرفیکٹ. یہ فتنۃ الخوارج ہے, اس کو پاکستان میں اگر ہم اس کو برقرار رہنے دیں گے, اس کو ختم نہیں کریں گے, تو ہمارے ہاں تو پرابلمز رہیں گے. تو اس میں کم از کم مجھے کوئی یہ بھام نہیں ہے کہ اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح. آج میں دیکھ رہا تھا, پہلے تو میں اس انہوں نے ایک سے پوسٹ ڈالی, اس سے بعد میں آتا ہوں, لیکن آج جو میں خواجہ صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی. اب یہ کوئی بیان تو نہیں ہے نا, کابل پاکستان میں اگر امن کی جو ضمانت ہے وہ افغانستان کیوں دے؟ آپ کی حکومت ہے نا, پاکستان میں امن کی ضمانت تو ہماری حکومت دے گی. وہ آپ سے تعاون کر سکتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پریکٹیکل تو یہی مطلب ہے آپ کی ذمہ داری ہے نا, آپ اپنی ذمہ داری افغانستان پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ اس سارے معاملے کے 2 ڈائمنشنز ہیں, بلکہ 3 ڈائمنشنز آپ کہہ لیجئے. ایک کابل افغانستان کی ڈائمنشن ہے, ایک پاکستان کی انٹرنل ڈائمنشن ہے, اور ایک اور 3rd ڈائمنشن بھی ہے, وہ ہے بھارت کی. اب یہ تمام جو ڈائمنشنز ہیں, اس پہ کہاں کہاں کام ہوا ہے, کہاں کہاں نہیں ہوا, اس کو ہمیں دیکھنا ہے نا. مطلب میں اشرف غنی کی حکومت اور اس سے پہلے حامد کارزائی کی حکومت سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں تھی, سچی بات ہے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ تھا افغانستان کا, اس میں بے شمار انڈینز بھرے ہوئے تھے, اور اس زمانے میں بھی ہمیں گلا تھا یہی, حامد کارزائی سے بھی گلا تھا, اشرف غنی سے بھی گلا تھا کہ آپ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, پراکسی بنے ہوئے ہیں, اور یہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے آپ, اس زمانے بھی تو یہ کاروائیاں ہو رہی تھی نا. یہ 2014 کا جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہوا تھا, وہ 16 دسمبر کو ہوا تھا نا, تو اس میں پیچھے کون تھا؟ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. تو یہ نہیں ہے کہ کاروائیاں آج سے ہو رہی ہیں, یہ تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں, بڑی منظم ہو رہی ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ بھئی جب تحریک طالبان کے لوگ آئیں گے, جو 15 اگست 2021 کو آئے, تو ہمارے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ بھارت کو ایک اسپیس نہیں ملے گی. اور چونکہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, آپ یوں کہہ لیجئے, یا کم از کم ہم ان کو صرف نظر کیا ہے, جو کچھ وہ کرتے رہے, اور انہوں نے حکومت بنا لی. 29 فروری 2020 کا ایکارڈ میں بھی ہماری کچھ ہم نے فیسیلیٹیشن کی نا امریکہ کے ساتھ. اب اور جب یہ لوگ آئے 15 اگست 2021 کو کابل میں, جب انہوں نے کنٹرول سنبھالا, تو ہمارے ہاں تو یہاں پہ شامیانے بج رہے تھے نا. ہاں جی, شامیانے بج رہے تھے کہ یہاں تو بڑا زبردست کام ہو گیا ہے, یہ تو ہماری بس پسند کی حکومت آ گئی ہے. اور کتنی خوشی تھی, یاد ہے آپ کو. تو اب ایک دم کیا ہو گیا, اور ایک دم جو ہے معاملات بگڑ گئے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کاروائیاں زیادہ نہیں ہوئیں,
کارروائیاں زیادہ ہوئی ہیں, خوشی کے شادیانے بھی بچ گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن جو کارروائیاں ہیں ان میں کمی نہیں آئی. ہمارے بے شمار جو ہیں فوجی جوان افسران شہید ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں, تو قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں بالکل. لیکن ایک جس طرح میں نے پہلے کہا, ایک ایسپیکٹ تو ہمارا انٹرنل ہے نا, کہ ہم نے انٹرنلی جو ہمارے نیشنل پلان ہے کس طرح کیا, جو فاٹا پہلے ریجن تھا ارسٹوائل اس کو ہم نے کس طرح اچھے طریقے سے ضم کیا, ہمارے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ان نئے جو فاٹا کے ڈسٹرکٹس اس میں کیا ہیں, تو یہ تمام چیزیں غور طلب ہیں, ان کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری جانب کابل کی حکومت کا رویہ بھی ہے, وہ بھی شاید اتنا ہمارے لیے اطمینان کا باعث نہ ہو. بالکل. اور وہ ممکن ہے کہ وہ ٹی ٹی پی, اور لگتا کچھ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر بھی رہے ہیں, سپورٹ نہیں کر رہے تو کم از کم وہ جو ان کی وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں ان کو تنگ نہیں کر رہے یا ان کو منع نہیں کر رہے. ان کا خیال یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے ہماری مدد کی تھی, تو اب اگر یہ جس طرح افغانستان کا نظام ہے اگر اس طرح پاکستان ہی بن جائے گا تو ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ ان کی خام خیالی ہے, کیونکہ پاکستان افغانستان تو نہیں بن سکتا, وہ تو ناممکنات میں ہے نا کہ ہم اس دور میں چلے جائیں جس دور میں یہ ہیں, اور جس طریقے سے جو اسلام کی ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں نا. ہمارے جو ایون علماء بھی ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جاتے, وہ تو ایک بالکل جو فطرت مطلب اس میں ایک جو انٹرپریٹیشن ہے بڑی ایکسٹریم پہ ہے. یہ انٹرپریٹیشن کے زمانے میں سعودی عرب کی بھی ہوتی تھی آج سے بہت سال پہلے, وہ بھی آج سے ٹرانسفارم ہو گئے اور آج وہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ انٹرپریٹیشن تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ورنہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان اس راستے پہ جائے. لیکن کیا یہ طریقہ ہے جو کہ خواجہ آصف صاحب نے اپنایا ہے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ کون سے الفاظ اس میں دیکھیں. ایک تو ڈیویس اینڈ اسپلنٹرڈ مائنڈ سیٹ آف طالبان ریجیم, یہاں پہ ریجیم کا لفظ استعمال کیا, گورنمنٹ کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ابھی پاکستان کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تو اس کو ریجیم کا نام دے دیا. صحیح. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو اگر تھوڑا سا بھی اپنی عسکری قوت استعمال کریں گے نا, فریکشن آف اٹس, تو آپ کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے. اوبلیٹریٹ کا لفظ ٹرمپ سے لے لیا نا, اس نے بھی کہا تھا کہ ہم نے ایران کی ساری نیوکلیر فیسلٹیز کو اوبلیٹریٹ کر دیا. تو اوبلیٹریٹ کا ورڈ بڑا اچھا ہے, ٹرمپ صاحب کو پسند بھی آئے گا یہ. اور ہم آپ کو غاروں میں دوبارہ بھجوا دیں گے, تب یہ لفظ استعمال لینگویج استعمال کی ہے. اور آپ کو چھپنا پڑ جائے گا. اور اگر آپ تورا بورا آپ کو یاد نہیں ہے, تورا بورا کی, اور تورا بورا کس نے کیا؟ تورا بورا تو امریکہ نے کیا تھا, آپ نے تو نہیں کیا تھا. آپ کو کیوں اتنے مسائل ہیں تورا بورا, کیوں یاد دلا رہے ہیں طالبان کو؟ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اچھا یو جسٹ ٹو ریٹین اٹس یوزربڈ رول, جو آپ نے کھینچ کے یوزرب کر کے رول لیا ہے وہ آپ اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. آپ یوزرب انہیں کیا ہے, تو آپ لوگوں نے بھی تو خوشیاں منائی تھی نا 15 اگست 2021 کو, جب انہوں نے یوزرب کیا تھا تو آپ بھی بڑے خوش تھے. آپ لوگوں کے حکومتوں کے ٹویٹ پڑے ہیں ہمارے پاس, ریکارڈ میں ہے کس طرح ہم نے خوشیاں منائی تھی. تو اب آپ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو کہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی میرے حساب سے. اور یہ ہے کہ جی دے آر بیٹنگ دا وار ڈرمس ٹو مینٹین دیئر کرمبلنگ فساد. افغانستان ڈیفینیٹلی اے گریو یارڈ فار اٹس اون پیپل. مطلب اور وی ہیو بورن یور ٹریچری اینڈ موکری فار ٹو لانگ. مطلب عوام کو تو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا. نہیں, مطلب یہ ہے کہ کس نے ان کے لیے, خود تو انہوں نے لکھا, یہ سیکرٹری ڈیفینس نے لکھا ہے, انہوں نے شاید ڈرافٹ کر کے دیا ہوگا ان کو. یہ پڑھا تو ہوگا ہی, نہیں پڑھا تو ہوگا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس قسم کی لینگویج سے آپ کیا طالبان کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ طالبان کو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ حیبت اللہ جو ہے خانزادہ اس کو بھی ہٹ کر دیں, مار دیں, ٹھیک ہے, جو ان کا امیر المومنین ہے. آپ اور طالبان کی حکومت کو مار دیں, ان کا کیا جائے گا یار. وہ دوبارہ اس طرح کہا خواجہ آصف نے, وہ دوبارہ غاروں میں جا کر آپ کو اور تنگ کریں گے. وہ تو کوئی باقاعدہ فوج تو نہیں ہے نا, ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار بھی لڑ سکیں. بالکل, وہ تو اے سیمیٹریکل وار ہی کریں گے نا آپ کے ساتھ, جو کہ ابھی بھی ٹی ٹی پی آپ کے ساتھ کر رہی ہے. تو مزید ٹی ٹی پی کو اگر آپ مزید تقویت پہنچائیں گے جنگ کر کے, مزید درد سرگرانی ہوگی آپ کے لیے, اور تو کچھ نہیں ہوگا.
تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا اسٹانس آپ فرم رکھیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل، لیکن اس قسم کی لینگویج سے کوئی پرپز حل نہیں ہوتا. اسٹریٹجی پہ فوکس کریں، اپنی جو ہے ٹاک سے فوکس کریں اور صحیح مطلب ہمارے فارن آفس نے بھی آج بیان دیا ہے، وہ ٹھیک بیان ہے کہ جی ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمارے معاملات، ہم کشیدگی نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ. سنکڈ کیوں نہیں ہے آپس میں؟ اس لیے کہ یہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا سفارتکاری کیا ہوتی ہے، یہ دوسرے ٹینجنٹ پہ چل رہے ہیں. فارن آفس کا بیان بالکل ٹھیک ہے، وہ مناسب ہے، یہی لینگویج ہونی چاہیے. مطلب ہم کب چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہو؟ فارن آفس نے ٹھیک بیان دیا. یہ جو بیانات ہیں نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں ان مائی ویو، اور اس سے ایٹماسفیئر وشیٹ ہوتا ہے. اور آپ کو تو خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں دوبارہ اپنے قدم جمائے، آپ کو تو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. بالکل، کوئی ایسی راہ ہموار نہ کریں افغانستان کے لیے. ٹھیک ہے عامر متقی نے وزٹ کر لیا تو سو واٹ، اس کو بھی ایک صحیح پیرائے میں آپ لیجئے. بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی آپ ان کی پراکسی ہو گئے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. مطلب آپ نے وہی کام شروع کر دیں جو پہلے تھے. دیکھیے خانہ جنگی، اور خانہ جنگی کی بھی دے رہے ہیں. وہ ترکیے میں بھی وہ جو دوستم نہیں تھے، مارشل دوستم جو مزار شریف میں تھے جنرل، وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ 20,000 فوجی تیار کر رہے ہیں جو ہے، یا ملیشیا کے لوگ تیار کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے خلاف جدوجہد کریں. دیکھیے افغانستان میں خانہ جنگی ہمارے حق میں نہیں ہے، بالکل، اور ہمیں کسی صورت بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں. میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا بہت بھی سینٹی ہم میں ہے تو ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم فرمنس اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سفارتکاری میں آپ چپکے سے کام کرتے ہیں. مطلب لوگوں کی نظروں میں چیزیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بس ترکیے میں ہو رہے ہیں مذاکرات، اب یہ 6 نومبر کو شاید دونوں فارن منسٹرز کی ملاقات انقرہ میں ہو یا استنبول میں ہو، اس کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ ویریفیکیشن کے جو ہیں اور مانیٹرنگ میکنزم، یہ باتیں کرنا، مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل ہیں. اتنا طویل بارڈر ہے ہمارا، 2500-2600 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. آپ نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں اور ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے، اور اندر جو پاکستان کے اندر اس کو معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے. تو اس کے بڑے ایسپیکٹس ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کا یہ جو ہے نا ایکس، مجھے نہیں معلوم کہ کس نے ان کو ڈرافٹ کر کے دیا ہے. So let's take a short commercial break here.